ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں کے آنسو بہیں گے تو ویسے ہی ہمارے خون کے آنسو بہیں گے. ہمارے کشمیریوں کے خلاف کوئی غلط زبان استعمال کریں گے, ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ دیکھنا چاہتے تھے, اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا, اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ, پوزیشن پہ ہوگا. ہم سب کو سوچنا چاہیے, پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے, کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے, کارکنوں کو سوچنا چاہیے, عام آدمی کو سوچنا چاہیے, احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے, سیاست کرنا چاہیے, لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف, پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. نہیں چاہتے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے. آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونے سے کشمیر قوس کو نقصان پہنچے گا. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی فریقین سے مذاکرات کی اپیل. کہا کشمیریوں کے خلاف غلط بات پر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. گزشتہ ایک ماہ سے کشمیر کی صورتحال پر توجہ مرکوز ہے. پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. موجودہ حالات میں ہمیں سیاست کی درست سمت اختیار کرنا ہوگی. ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھنا اور سوچنا چاہیے. ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی تکمیل کرنی ہوگی. خیال رکھنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال کا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھا لے. کشمیر میں سیکیورٹی جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاستی قانون کے مطابق تحقیقات کریں. ملکی افواج کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گے. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. سیاست کریں مگر الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کریں. فیلڈ مارشل قیام امن کے لیے کردار سب کے سامنے ہے. ایران کی بجلی تنصیبات اور پلوں کو تباہ کر دیں گے. کل اور پرسوں بھی حملے جاری رہیں گے. آئندہ ہفتہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا. صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں. کہا ایران جب تک معاہدے کی میز پر نہیں آ جاتا حملے جاری رہیں گے. جب تک میں نہ کہہ دوں ایران پر حملے جاری رہیں گے. منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کیے. ایران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. مذاکرات کا واحد اور مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے. آبنائے ہرمز پر 20% ٹیکس لگانے کے معاملے پر یو ٹرن. کہا ایسا ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ناپسندیدہ ہے. ٹرمپ بتائیں کیا میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے. امریکی صدر کی بیان بازی کا جواب عملی اقدام سے دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جوابی رد عمل. کہا اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. خود کو فوج سے الگ نہیں سمجھتا, اسے اپنا اعزاز اور فخر کا باعث مانتا ہوں. ایران کی فوج کا بھرپور انداز میں دفاع کرتا ہوں. محاذ جنگ پر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں. شہادت سے ڈرنے کی بجائے اسے عظیم ترین کامیابی اور اعزاز سمجھتا ہوں. امریکہ کے ایران پر شدید حملے جاری. ایران کی 7 فوجیوں اور 30 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. صوبہ سیستان اور بلوچستان کے علاقے ایران شہر میں واقع بمپور بیس پر امریکی حملے میں 7 اہلکار جان سے گئے. امریکی سینٹ کام کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں حملے کیے گئے. فوجی اہداف, میزائل اور ڈرون تنصیبات, بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. حملوں کا مقصد ایران کے تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور کرنا ہے. امریکی افواج نے بمپور میں زمینی فوج کے ایک اڈے کے رہائشی حصے کو 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا. حملے میں رہائشی کوارٹرز, گیسٹ ہاؤسز, گارڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا. شہر میں واقع گندم ذخیرہ کرنے والے ایک سائلو کو امریکی حملے میں بھی نشانہ بنایا گیا. ایران کی امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر کا آغاز. خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جوابی کارروائیوں کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر, کویت کے لاجسٹک مراکز, السالم ایئر بیس اور اردن کے الزرق ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے. اردن کے الزرق ایئر بیس پر تعینات امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا. کمانڈ سینٹر, ایندھن کے ذخائر, فوجی تنصیبات اور MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا. کویت, بحرین اور اردن کا متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ.
ایران کے جوابی حملوں کے بعد کویت میں ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مینا عبداللہ کے قریب صنعتی علاقے میں ڈرون کو گودام سے ٹکراتے اور دھماکے کے بعد آگ بھڑکتے دیکھی جا سکتی ہے۔ CNN کے مطابق حملے میں ممکنہ طور پر شاہد ڈرون استعمال کیا گیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے الزرق ایئر بیس پر ڈرون لانچنگ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں تیل اور گیس کی دیگر برآمدی گزرگاہیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں، تاہم بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کن دیگر راستوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کے بحری قزاقوں نے عالمی منڈیوں کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کے ایک راستے کو بند کر دیا ہے تو اسے دیگر برآمدی راستوں کی بندش کی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ خطے میں تیل اور گیس کی برآمدات کا راستہ یا تو سب کے لیے دستیاب ہوگا یا کسی کے لیے نہیں۔ کام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا ایران پر خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران نے 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں درجن بھر کے قریب شہری عملہ ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ ایران نے خلیجی ممالک کی جانب سے درجنوں میزائل اور ڈرونز بھی داغے۔ ایرانی کارروائیاں شہریوں اور عالمی جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا ایران سے ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم الزید سے ملاقات میں کہا کہ عراق کو اپنی خود مختاری کا مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ ایران نواز گروہوں نے امریکی اہلکاروں پر 600 سے زائد حملے کیے۔ داعش مخالف کارروائیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو قیادت سنبھالنی چاہیے۔ محفوظ اور مستحکم عراق سے تجارتی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے $13 کروڑ سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ امریکہ ایران کی مبینہ طور پر غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے حاصل کیے جانے والے فنڈز تک رسائی محدود کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ ایران کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں بشمول ڈیجیٹل اثاثوں کے مبینہ غلط استعمال کو متاثر اور کمزور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ خزانہ ایران کے مالیاتی ذرائع کو مسلسل نشانہ بناتا رہے گا۔ ایران پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.49 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $80 فی بیرل سے تجاوز کر گئے۔ حکومت کا ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ متوقع۔ نئے نظام کے تحت اوکھلا روزانہ رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرے گا۔ حکومت کا عمل دخل محدود ہوگا۔ نئے طریقہ کار متعارف کرانے پر غور اور مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کی قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار۔ پمپس ایسوسی ایشن نے قیمتوں کے روزانہ تعین کرنے کا مجوزہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی مانسون بارشوں کے دوران صوبائی حکومتوں اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک میں مانسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو پیشگی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات۔ وزارت داخلہ سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بڑھتی آبادی ملک کو درپیش بڑا چیلنج ہے، بر وقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسلام آباد میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیشنل پاپولیشن کونسل کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے
جو آبادی سے متعلق پالیسی سازی اور مؤثر اقدامات میں معاون ثابت ہوگا۔ بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث ملکی وسائل پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 14 ٹیموں پر مشتمل آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ کا نیا فارمیٹ متعارف۔ آئی سی سی نے مینز ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ کے فارمیٹس میں بڑی تبدیلیوں کی منظوری دے دی۔ ورلڈ کپ سے قبل گروپ مرحلے میں سپر سیریز راؤنڈ شامل کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ میں 3 مرحلوں پر مشتمل مقابلوں کی بنیاد پر نیا نظام نافذ ہوگا۔ سپر 7 مرحلے میں 7 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہوں گی۔ سپر 7 مرحلے کے بعد ٹاپ 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ T20 ورلڈ کپ کا گروپ مرحلہ بھی نئے انداز میں کھیلا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے میں اب 8 کے بجائے 10 ٹیمیں جگہ بنائیں گی۔ ہر گروپ سے 2 ٹیمیں سپر 10 مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سپر 10 مرحلے میں دوسری اور تیسری پوزیشن والی ٹیموں کے درمیان ایلیمینیٹر میچز ہوں گے۔ ایلیمینیٹر جیتنے والی ٹیمیں سیمی فائنل میں رسائی حاصل کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنے کا عزم۔ ورلڈ یوتھ سکلز ڈے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیغام۔ فری لائسنسنگ، آئی ٹی اور ٹیکنیکل ٹریڈز میں شمولیت پر زور۔ کہا نوجوان ملکی ترقی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ آسان کاروبار اور آسان فائنانس اسکیم کے تحت 1,08,000 سے زائد افراد کو قرض، نوجوانوں کے لیے 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض فراہم کیے جائیں گے۔ نصاب میں پہلی بار ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جدید آئی ٹی کورسز شامل کیے گئے ہیں۔ سحر پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو مفت تربیت، لیپ ٹاپ اور ماہانہ وظیفہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس زدہ رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام اور رات کے اوقات میں کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بھی رات کے وقت بارش کی توقع۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ سی ایم ہاؤس پبلک کمپلین سیل میں عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سی ایم ہاؤس پبلک کمپلین سیل آمد۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے شہریوں کی شکایات براہ راست سنی۔ کہا ہر شہری کی شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ عوام کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔